اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ یہاں سے اس سورت کا 18واں حکم اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ نماز اور طہارت سے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، اس قریب نہ جانے کی غایت کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، یہاں تک کہ تم جاننے لگ جاؤ ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ یعنی اگر تمہاری حالت ایسی ہو تو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو وہ کچھ دیر کیا کر لے، نیند کرے پھر نماز پڑھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کرے، کوئی استغفار کرے، نماز کے کلمات پڑھے اور وہ اس کی زبان سے کوئی اور کلمات ادا ہو رہے۔ تو یہ آیت اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ نماز کے وقت شراب مت پیو۔ تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ ابھی شراب کی حرمت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی۔ شراب جو حرام کی گئی شریعت میں، یہ تدریجاً حرام کی گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہے، شراب حرام کر دی گئی، تو بلکہ اس کو تدریجاً اس کو حرام کیا گیا تاکہ جو طبیعتیں ہیں ان پر بوجھ نہ ہو۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ تیسرا حکم تھا شراب سے متعلق، اب منع کر دیا کہ نماز کے وقت میں شراب مت پیو۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ ہی حالت جنابت میں تم کیا کرو، نماز کے قریب جاؤ، نماز پڑھو، حتیٰ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ کیا ہو، مسافر ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم کیا کر لو، غسل کر لو۔ اور یہ صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں، اسی طرح وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم میں کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی آئے کسی نشیبی جگہ سے، تو یہ کنایا ہے کس سے، یعنی اگر کوئی تم میں سے اپنی قضائے حاجت کر لے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم چھو لو عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور اب کیا ہوا کہ پانی نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور تیمم کس چیز کا نام ہے، دو ضربوں کا نام ہے، اور اس مٹی کے ذریعے سے کیا کر لو، مسح کر لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، معاف کرنے والے، مہربان ہے، بخشنے والے۔ تو لا تقربوا الصلاۃ، اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نماز ہے، اور پھر یہی اس قول کے جو قائلین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو آگے آ رہا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اس سے مراد یہ ہے کہ مسافر، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ سے مراد کیا ہے، مسافر ہے
اور مسافر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسافر ہو اور وہ حالت جنابت میں ہو تو وہ اس کو پانی نہ ملے تو وہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے، موازی ہے صلاۃ مراد، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالت نشہ میں تم مساجد کے قریب مت جاؤ، اور اسی طرح حالت جنابت میں تم کیا نہ کرو، مسجد کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ راستہ کاٹتے ہوئے، راستے سے گزرتے ہوئے۔ ان کے نزدیک الا عابری سبیل، یہ کیا ہے؟ یہ کنایہ کس سے؟ راستے سے، گزرگاہ بناتے ہوئے۔ دوسرے قول، دوسرے فریق کے نزدیک ان حضرات کے نزدیک لا تقربوا الصلاۃ سے مراد موازی صلاۃ مساجد، اور الا عابر سبیل کا استثناء اسی سے ہوگا کہ حالت جنابت میں مساجد میں کیا نہ کرو، داخل نہ ہو، مگر یہ کہ گزرتے ہو۔ تو ان حضرات کے نزدیک حالت جنابت میں مسجد سے عبور فی المسجد، مرور فی المسجد، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، البتہ وہاں پر قیام کرنا یہ کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں۔ اور فریق اول کے نزدیک تو وہ تو کہتے ہیں کہ ولا جنوبا الا عابر سبیل، اس کا تعلق جو ہے لا تقربوا الصلاۃ سے ہے ہی نہیں، یہ الگ حکم ہے، یہ مستقل حکم ہے۔ الا عابر سبیل کا استثناء صرف کس سے ہے؟ ولا جنوبن سے، ٹھیک ہے، کہ حالت جنابت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ کیا نہ کر لو، غسل نہ کر لو، اور آگے پھر آگے آئے کہ اگر غسل نہ، پانی نہ ہو تو پھر کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ اور جو دوسرا فریق ہے ان کے نزدیک الا عابر سبیل کا استثناء یہ دونوں حکموں سے ہوگا، وانتم سکارا سے بھی اور ولا جنوبا۔ اور تیسری بحث یہاں پر آتی ہے او لامستم، اس میں بھی اسی طرح دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لامستم یہ کنایہ ہے کس سے؟ چھونے سے۔ ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا کر لیا، کسی عورت کو چھو لیا اور وہ پہلے وضو سے تھا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ دوبارہ وضو کرے گا۔ اگر یہ وضو کے لیے پانی نہ پائے تو اب کیا کر لیتے ہیں؟ منہ کو۔ اور دوسرے حضرات کے نزدیک اولا مستم یہ کنایہ ہے کس سے؟ صحبت سے۔ اگر کسی نے، وہ پہلے سے پاک تھا، اب اس نے کسی عورت کے ساتھ صحبت کر لی، اب اس پر کیا ہو گیا؟ غسل جنابت فرض ہو گیا، اور ادھر یہ ہوا کہ اس کو پانی میں اثر نہیں آ رہا تو یہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ اس میں بھی اسی طرح دو قول۔ پھر اسی طرح سعیدن طیبہ، سعیدن کے معنی مٹی، تمام روئے زمین پر کوئی بھی مٹی، پاکیزہ مٹی۔ اس میں بھی اسی طرح دو قول ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کسی بھی مٹی سے تیمم کیا ہے؟ جائز، کوئی بھی چیز ایسی جو زمین کی جنس سے ہو، مٹی کی جنس سے، اس سے کیا ہے؟ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام روئے زمین نہیں ہے، اس سے مراد مٹی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کسی پتھر وغیرہ سے تیمم کیا، اس کے اوپر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی کا اثر ہونا ضروری ہے، مٹی کا اثر ہونا ضروری۔ تو یہ تین چار مباحث ہیں اس آیت سے متعلق۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ایک گروہ کی بعض خرابیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل،
کہ آپ نے کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ خود بھی گمراہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا ہو جاؤ، ان تضلوا السبیل، کہ تم کو بھی راستے سے گمراہ کر دیں، کہ تم کو بھی راستے سے وہ کیا کر دیں، گمراہ کر دیں، کہ تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں حمایتی، ساتھ دینے والے، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ مددگار۔ اچھا، اب الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس کا بیان آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، من الذین ہادوا، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کیا ہے، یہودی ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے، کلمات کو ان کی جگہوں سے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو مخاطب ہے وہ اس سے کچھ معنی سمجھ رہا ہوتا ہے اور یہ اس سے کچھ معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو دونوں معنوں کا احتمال رکھتے ہوں، اچھے معنی کا بھی اور برے معنی کا بھی، اور سننے والا بظاہر یہ سمجھتا کہ یہ اس سے اچھے معنی مراد لے رہے ہیں اور وہ اس سے برے معنی مراد لیتے ہیں، تو اس لیے ایسے الفاظ کے استعمال سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا، جو کہ ذو معنی ہوں۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو درست بات، سیدھی بات، ٹھیک ہے۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کیا ہوں، ذو معنی ہوں، ذو معنی الفاظ ہیں، ان سے کیا کیا گیا، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے منع کیا گیا۔ تو اب یہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اب یہ ان کے کچھ کلمات بطور مثال کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا کلمہ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو معنی یہ ہے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا آپ کی تعلیم کو، ہم نے آپ کے پیغام کو سن لیا، وعصینا، اور اس کے خلاف ہر بات کی ہم نے کیا کی، نافرمانی۔ یہ تو اس کے اچھے معنی ہیں۔ اور ایک معنی اس کے کہ سمعنا، کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا، اور ہم نے کیا کیا، اس کی نافرمانی کی۔ اسی طرح دوسرا جملہ واسمع غیر مسمعین، واسمع، کہ آپ سنیں، غیر مسمعین، اور آپ کو نہ سنایا جائے، اور آپ کو، اس کے بھی دو معنی ہیں، کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے وہ آپ کو نہ سنائی جائے، یہ تو اس کے اچھے معنی ہیں۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں واسمع غیر مسمعین، کہ آپ سنیں غیر مسمعین، لیکن جو آپ چاہتے ہیں وہ بات آپ کو نہ سنائی جائے، یعنی جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے موافق آپ کو بات نہ سنائی دے، بلکہ اس کے خلاف آپ کو کیا کیا جائے، آواز سے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نہ سنائی دیا جائے۔ وراعنا، اور تیسرا جملہ وراعنا، اس کے معنی ہمارا خیال کیجیے، رعایت سے ہے نا، ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے، یہ اس کے اچھے معنی ہیں۔ اب یہ اس کو کیا کرتے، یہ اس کو زبان کو ذرا طول دے کر وراعینا پڑھتے، تو یہ کیا بن جاتے ہیں، یہ گستاخی والے معنی بنتے ہیں اس کے۔ لیم بالسنتہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان جملوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کلمات کا استعمال کرتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ، اگر ولو انہم قالوا سمعنا، اگر یہ لوگ کہتے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، تو اب یہ سیدھا سا کلمہ ہے، اس میں کسی دو معنی کا احتمال نہیں ہے۔ سمعنا، ہم نے آپ کی بات سنی، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔
اب اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے۔ وسمع کہ آپ سنیں، اس میں کیا ہے کہ جو بات آپ کی مطلوب ہے وہ آپ کیا کریں، سنیں، غیر مسمعین نہیں ہے۔ ونظرنا، اور رائنا کی بجائے یوں کہتے ونظرنا کہ ہماری طرف کیا کریں، نظر کریں، توجہ کریں۔ لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے حق میں کیا ہوتا، بہتر ہوتا، واقوم، اور زیادہ درست ہوتا، موقع کی مناسبت سے کیا ہوتا، زیادہ درست ہوتا۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں، لعنہم اللہ بکفرہم، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ ان لوگوں میں سے نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے سے لوگ، یعنی جن کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، تو اب ان کی خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہ آپ نے ان لوگوں، باقی لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسے نہیں بننا۔ اب ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتاری، مصدقا لما معکم، اور یہ کتاب جو ہے جو ہم نے اتاری یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم کیا کر دیں، مٹا دیں چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا، اور ہم اس کو چہروں کو کیا کر دیں، لوٹا دیں، علی ادبارہا، ان کی پشتوں کی طرف، او نلعنہم، یا ہم ان کو کیا کر دیں، اپنی رحمت سے دور کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے کیا اصحاب سبت کو، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا کام، اللہ کا معاملہ وہ کیا ہے، اللہ کا حکم وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو من قبل ان نطمس وجوہا، یہ اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ چہروں کو مٹا کر بالکل برابر کر دیا جائے، اور پھر ان کو پیچھے کی طرف پھیر دیا جائے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اسی طرح چہرے کو کیا کر دیا جائے، گردن کی طرف پھیر دیا جائے۔ باقی یہ عذاب ان پر آیا ہے نہیں آیا، اس سے یہ آیت کیا ہے، خاموش، اس سے یہ آیت کیا ہے، خاموش، اس چیز کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ اس وجہ سے مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہ تشبیہ صرف کس میں ہے، کیفیت میں ہے، عذاب کی شدت اور ہولناکی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان پر یہی عذاب آیا، ان پر کیا ہوا، یہی عذاب آیا۔ تو یہ تشبیہ صرف کیفیت میں اور شدت میں۔ اور دوسرا ہے کہ چہرے کو اسی طرح کیا کر دیا جائے، پیچھے پھیر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی وہ نہیں معاف کرتے اس بات کو کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف فرماتے ہیں جو اس کے علاوہ، یعنی شرک سے کم جو گناہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیوں، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اس نے بڑا بہتان باندھا ہے، فقد افطرا اسمًا عظیما، اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کر دیا، شریک ٹھہرا دیا۔ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک تو یہ ہوگا شریک فی العلم، کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ جیسا علم
اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، ویسا ہی علم کسی دوسرے کے لیے کیا کرنا، ثابت کرنا۔ اور ایک اس کی صورت ہوتی ہے شرک فی الحکم، کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے حکم کا معاملہ ہے وہی معاملہ کسی دوسرے کے حکم کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے؟ یا اللہ کے احکامات کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم کو جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو اس کی کیا کرنا، پیروی کرنا، یہ کیا ہے، شرک فی الحکم۔ اور ایک اس کی صورت ہے شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت یہ ہے کہ عبادت جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو کسی دوسری ذات کے لیے کیا کرنا، ثابت کرنا۔ جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح کسی دوسرے کی کیا کرنا، عبادت کرنا، اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا۔ کہ کسی دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر سجدہ عبادت کرنا، تو یہ کیا ہے، شرک۔ باقی سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بھی امت محمدیہ شریعت محمدیہ میں کیا ہے، حرام ہے۔ سجدہ عبادت کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی یہ کفر تو نہیں ہے، البتہ یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور سجدہ عبادت وہ کیا ہے، وہ بہرحال کفر ہے۔ اب شرک کی سزا اس لیے بھی سخت رکھی گئی کہ عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست وہ اپنے نظام کے اندر، اگر ایک ریاست کے اندر کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ مثلاً وہ کہے کہ ایک صوبے کا سربراہ میں ہوں اور اس صوبے کا سارا اختیار میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، یا ریاست کا جو نظام ہے وہ اس کی سرعام کس کا اعلان کر دے، مخالفت کا اعلان کر دے، تو ایسے شخص کو کوئی بھی ریاست یا حکومت کیا نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی۔ تو جب عام معاملات میں ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ سب سے برتر و بلند ہے ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ شرک کے ناقابل معافی ہونے کی سزا جو ہے یہ کیا ہے، خلاف انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، عین عدل ہے۔ کیا ہے، عین عدل۔ تو جس طرح شرک ناقابل معافی جرم ہے، اسی طرح کفر جو ہے وہ بھی کیا ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور ان دونوں کی کیا نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، اور ان دونوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، ان دونوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص کیا کر لے، کفر سے تائب ہو کر ایمان میں آ جائے، یا شرک سے تائب ہو کر اپنے عقیدے کی کیا کر لے، اصلاح کر لے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس نے بڑا بہتان باندھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو پاکیزہ بتلاتے ہیں، پاکیزہ بناتے ہیں اپنے نفسوں کو، یعنی وہ اپنے بارے میں یہ گمان، یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم بڑے پاک صاف لوگ ہیں۔ تو اس سے یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وجہ اس کی ہے کہ اس کا منشا، اس کا سبب عام طور پر کیا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، کہ انسان دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ تو کیا ہے، بڑا پاکیزہ ہے۔ اسی کو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفسوں کو کیا نہ کرو، تزکیہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور روایات میں ایسے واقعات بھی آتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے جو، اب ان کا نام پہلے برہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر ان کا زینب رکھا۔ برہ کے معنی یعنی کیا، بہت زیادہ نیکوں کا۔ اور ایک وجہ اس کی ممانعت کی یہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی شخص کو خاتمے کا علم نہیں ہے کہ انسان کا خاتمہ کس حالت پر ہوگا، تو جب اس کو خاتمے کا علم نہیں ہے تو پھر اپنے بارے میں پاکیزہ ہونے کا گمان رکھنا یہ کیا نہیں ہے، درست نہیں۔
اب ویسے کوئی اگر کسی کی نیت یہ نہ ہو اور وہ بطور نعمت کے اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکیوں کی توفیق دی، تو بطور نعمت اور احسان کے اس کی کیا اجازت؟ لیکن تکبر کے طور پر اور دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایسا گمان رکھنا، ایسا خیال رکھنا، اس سے منع فرمائے گا۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاکیزہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا یظلمون فتیلا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر۔ فتیلا یعنی باریک دھاگا، اتنی مقدار بھی کسی پر کیا نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، تو آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں جھوٹ کا، یعنی اللہ نے تو ان کو پاکیزہ بنایا نہیں، اور یہ اپنے متعلق پاکیزہ ہونے کا کیا رکھتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں۔ جیسے یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ وکفی بہ اسما مبینا، اور کافی ہے اس کو اسم مبین، واضح گناہ، یعنی اس کی سزا کے لیے یہ اتنا واضح گناہ، یہی کیا ہے، کافی۔